دین رہبانی۔ حضرات آج جب ہم اس کائنات عالم پر ایک حقیقت پسند دانے اور رائے رنے نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہے، عیش و تمام کے ساتھ سامان مہیا ہے، وہ زندگی کی تمام آرائشوں کے مال سے آراستہ و پراستہ ہے، دنیا کی چمک دمک اور اس کی روحانیت کا دل خواہشوں میں مست ہے، وہ سورج کی شعاع کو گرفتار کر رہا ہے اور آسمانوں پر پرندے ڈال رہا ہے، لیکن بات ابھی نہیں بن رہی ہے، تشنگی جھوکی طوفان ہے۔ علامہ اقبال نے اس کی ترجمانی یوں کی ہے کہ جس نے سورج کی شعاع کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاع کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ آج انسان اخلاق و زندگی کی دولت سے خالی ہے، خدا کا یا خدا بندی کی زیور سے خالی ہو چکا ہے۔ اس نے تعلیمات قرآنی الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور ارشاد ربانی قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کو پسند پوچھ ڈال دیا ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس نے یقین کی دولت سے منہ موڑ کر اس سے روشن حرص و ہوا کو اپنا اصل مقصد قرار دے دیا ہے اور معدہ و مادہ کا پجاری ہو گیا ہے۔ اس نے سپر ٹیکنالوجی کو اپنا کل سرمایہ قرار دے دیا ہے۔ حضرات، یقین و ایمان صداقت و حق پسند کی ایسی طاقت ہے جس کے سامنے بادل کبھی ٹک نہیں سکا، چاہے میدان کا رجحان ہو یا محل کے قلب و ارتاز، عقل و استدلال کی جنگ ہو یا زبان و بیان کی جلوہ گری ہو، کامیابی ہمیشہ اسی کو ملے گی جو یقین و اعتماد کی دولت سے مالا مال تھا۔ سامعین کرام، یہی بنیادی فرق ہے ہم میں اور اسلام کے اولین داعیوں میں۔ وہ ایمان و یقین کی دولت سے سرشار تھے اور ہم یقین تسلسل کے شکار۔ دین ان کا ہاتھ تھا اور ہمارا صرف کار، اور آسمان کے دل کی سزا روح کی وضاحت درد کا مدعا تھا، اور ہمارے لیے طاقتوں سے جانے کی مبارک کتاب حدیث ان کے نزدیک معاشرت کی مضبوط بنیادی اور ساری زندگی کی اصل اساس دینی و دنیاوی زندگی کی شاہ کلید تھی۔ ہمارے نزدیک قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقدس مجموعہ، ایک مقدس فقط کتابوں کی زینت، ان کے نزدیک زمانے کا چیلنجر کوئی زبردست مقابلے کا نام تھا، اور ہمارے نزدیک ہجرتی اور بھارت کی رسائی غرب علم کی ہر حقیقت روح سمیت لینے کے وہ عادی تھے، اور ہم ظاہری تقاضے نبھانے کے شدائی ان کی حقیقت یقین سے معمول اور ہماری حقیقت یقین سے دور۔ حضرات، بجلی کی خاطر میں کوئی باقی نہیں ہے جو ایک وادیہ صحرا کے حلال دائرہ تقدس سے کو تو دور، لیکن اسلام اور اسلامی تعلیمات سے شرکار دین حق پر دل و جان سے جان کر جن کی ہر ادا میں ایک بات پن ساسانی سلطنت کمانڈر ان چیف رستم کے سامنے عزم استقلال کا پہاڑ بن کے کھڑے ہو گئے۔ نہ مرغوبیت نہ اتحاد عربیات، اپنے موقف پر نہ احتجاج نہ معذرت، اسی آسمان کے ساتھ اسلام کی دعوتیں پیش کی۔ جو قرن اول کا مسلمان قیاس تھا وہ قرآنی انسان تھے، دولت قرآن اور تربیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چوٹی پر پہنچا دیا تھا کہ کل دنیا ان کو بہت نیا اقوال نظر آئی تھی۔ روم و ایران کی سلطنت کو جانے دیجیے۔ حضرات، سائنس و ٹیکنالوجی اور تمدن و ترقی کے ماضیت کے علم بردار جو اپنے آپ کو انسانیت میں ٹھیک انسان کہتے ہیں، اخلاقی قدر
کے اصولوں میں تبدیلی چاہ رہے ہیں. نیا عالمی سیاسی نظام ہی نہیں بلکہ نیا اخلاقی اور معاشرتی نظام پھیلانا چاہ رہے ہیں جس میں ان اصول و بنیاد کو کلی طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے جو ایک صحیح اسلامی زندگی کی اساس ہے. یہ اس زمانے کا بہت بڑا چیلنج ہے. اس کا مقابلہ صرف جرأت و دعوت سے نہ ہو سکے گا. اس کے لیے کردار کی پاکیزگی، اخلاق کی بلندی، اپنے دین پر غیر متسلسل یقین، اپنے اصولوں سے سچی وابستگی ہے. اقدار پر بے پناہ اعتماد سے کچھ درجہ محبت، کتاب الہی سے غیر معمولی شرف سنت نبوی سے والہانہ لگاؤ کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ دور اندیشی، عملی بصیرت، عملی قوت اور بلندی ہمت کی ضرورت ہے. اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہر سطح پر صحیح اسلامی زندگی کا عملی نمونہ پیش کیا جائے. شخصی سطح پر، گھریلو سطح پر، معاشرتی سطح پر، پھر اگر اللہ توفیق دے تو ملکی و عالمی سطح پر. یقین کیے شاہ قدیر اگر ہاتھ آ جائے گی تو زندگی کے ہر عمر پر اسے رکھتے چلے جائے، رہے کھلتی چلی جائے گی. یقین و حقیقت عمل میں ہم محبت پاک ہے عالم. یقین و حقیقت عمل میں ہم محبت پاک ہے عالم. جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں وما